السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے احادیث النبویہ اس عنوان کے تحت درس بخاری مسلسل جاری و ساری ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ سے خاص طور پر حدیث بخاری کا جو خلاصہ پیش خدمت ہے وہ کتاب الوحی کی حدیث نمبر 8 ہے۔ اس کے طویل ہونے کی حیثیت سے اس واسطے ہم نے اسے تقسیم کر کے ایپیسوڈ جتنے منٹ کا ہوتا ہے اس حیثیت سے بات کی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں یاد دہانی کرائی گئی ضرور بالضرور یاد ہوں گی۔ اس واسطے میں زیادہ تمہید کے لیے وقت نہ لیتے ہوئے جہاں تک بات پہنچی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے لے جا رہا ہوں کہ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے ان کے سوالات کے جوابات دیے تو ان جوابات پر ہرقل نے پھر جو تبصرہ کیا وہ بات چل رہی تھی، اور وہ تبصرہ بڑا یونیک بھی تھا اور بڑا خلاصے کے اعتبار سے بڑا باعظمت بھی ہے، اور اس کے اندر وہ رسول ہونے کے جتنے شرائط کوئی انسان، کوئی غیر مسلم اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی اگر مقرر کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں ہرقل ذکر کر کے خود رد کر کے گویا کہ ثابت اور اس بات میں یہ بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی ہیں، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ شبہ اٹھنے والے جتنے سوال ہو سکتے تھے ان سوالوں کا جواب خود اٹھا کے خود دیا ہے، جو اس کی بیوٹی ہے اس وقت۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب سوالات ہوئے ان سوالوں میں جو سوال آخری میں ہوا اس سوال کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُهُمْ، میں نے پوچھا کہ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، تم نے جواب دیا کہ وہ حکم دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ ان تعبد اللہ بما یامرکم، تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ انہ یامرکم ان تعبد اللہ۔ دیکھیے دونوں کے جواب میں کیا ہے، سب سے پہلی چیز وہی ذکر پھر وہ بھی بعد میں کر رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب ہم کریں یہ ذرا دیکھ لیجیے، انگریز کی اولاد کہہ کے نہ تھکتے، ان کے لیے کہتا اب ہرقل بھی کیا ہے، انگریزی کی اولاد ہے اس وقت کا، اس کی خود بھی بات یہی ہے۔ دیکھو ذرا غور کرو، سوچو، وہ خود بھی کہہ رہا ہے سچی بات ہمیشہ جتنے زمانے گزرے ایک ہی ہوتی ہے، بدلتی نہیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم نے کہا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ روکتے ہیں اوثان کی عبادت، مجسموں کی عبادت کرنے سے، خاص کر بتوں کی عبادت کرنے سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں نماز کی اور سچائی کی اور اسی طرح عفاف کی، عزت کی، احترام کی۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، بڑا اہم جملہ ہے، کہا کہ جو کچھ بھی تم نے کہا وہ بالکل ویسے ہی ہے، سچ حق ہے۔ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یا رب، کہا کہ جہاں تک میرے قدم ہیں یہاں وہاں تک ان کا ملک پہنچے گا، ان کی بادشاہت پہنچ جائے گی۔ فَسَيَمْلِكُ، ان قریب یہ میرے قدموں کے نیچے کی جگہ کے مالک ہوں گے، یعنی بیت المقدس کے بھی۔ کیا بات، کیا علم کہتا ہے، علم۔ کہا کہ اگر تم نے جو کہا وہ حق ہے، بہت جلد فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، کہا کہ یہ میرے قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے اور مجھے پتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں،
وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عربوں میں سے آئیں گے۔ یہ بھی ایک کیا ہے، اہم ترین بات ہے۔ حالانکہ عربوں میں سے آئیں گے، ان کی اپنی کتابوں میں نشانیوں میں موجود تھا، لیکن بدبخت علماء اور وہاں کے کیا ہے علماء سو اس کو چھپاتے تھے، تو لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ عربوں میں سے نہیں آئیں گے بلکہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، جبکہ خاص طور پر ذکر تھا کہ یہ تمہارے کزن بھائیوں میں سے آئیں گے، اسرائیل سے نہیں آئیں گے، اسماعیل سے آئیں گے۔ لیکن یہ بات جو اس نے پڑھی تھی اظہار کر کے بتا رہا تھا کہ وہ آنے والے تھے، لیکن ہم کو نہیں معلوم تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وہ تم میں سے آئیں گے، عربوں میں سے آئیں گے۔ پھر اس نے جو کہا بڑا اہم اور تاریخی لفظ کہا کہ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، کہ اس نے کہا کہ اگر ان کے پاس ملنے کا، ان کے پاس پہنچنے کی کوئی سبیل ہوتی، ان کے پاس پہنچنے کا کوئی میرے پاس راستہ ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اسی طرح اس نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ یہ ہرقل کے الفاظ تھے۔ یہ کہنے کے بعد ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد وہ جو خط لائے ہوئے تھے صحابی، کیونکہ اس وقت وہ بھی وہی تھے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا، وہ خط منگا کے پڑھنے کے لیے ہرقل نے اعلان کیا۔ اب ذرا واقعہ سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمرہ کر رہے ہیں، تو اس واسطے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، صحابہ جمع ہوتے ہیں، 1400 صحابہ، 1400 صحابہ، اور یہ جب نکلتے ہیں تو حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکے سے تقریباً 20 میل دور ہے۔ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو قریش آڑے آ جاتے ہیں اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت سمجھانے کے بعد، بات چیت ہونے کے بعد آخر میں یہ طے پاتا ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال کریں گے، اس سال اجازت دیں۔ تو ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں دراصل یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 10 سال ہم اگلے 10 سال جنگ بھی نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ امن کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول واپس مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 6 ہجری کے آخری ایام ہوتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطراف و اکناف سے اطمینان کا سانس لیتے ہی بڑے بڑے رؤساء اور امیر اور بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کرتے ہیں۔ تو ان میں ہی قیصر کا نام بھی آتا ہے، جس کا اس وقت کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ جو روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام، اس کا لقب ہوتا قیصر، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا کسریٰ، لیکن اس کے اصل نام دوسرے ہوتے تھے، اس پوزیشن کا نام ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول شاہ مصر کو بھی بھیجا مقوقس، اور دوسرے بہت سے اور کیا ہیں شہر کو بھی بھیجا، اہل شہر کے حکمرانوں کو بھی بھیجا۔ ان میں سے جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے لیے جب خط بھیجا تو وہ خط کو پڑھنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ جب یہ خط آیا معلوم ہوا تو اس خط کو دراصل اس نے کیا کیا، رکھا، اور سب سے پہلے یہ تحقیق کرنے لگا کہ جو نبی کی طرف سے آیا ہے اس نبی کے جو جان پہچان والے کوئی ہمارے ملک میں ہیں تو ان سے بات چیت کر لی جائے۔ وہ اتفاق ایسا تھا کہ ابھی معاہدہ ہوا تھا تو ابو سفیان بھی تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے شام، وہ وہاں تھے اسی وقت۔ جب ہرقل کا کارندہ آیا اور تاجروں کے پاس یہ خیال ظاہر کیا کہ بھائی تم میں سے عرب قبیلہ کوئی ہے، تو یہ لوگ سامنے آ گئے۔ تو یہ لوگ جب لے کے جا کے بٹھائے گئے تو سب سے زیادہ قرابت دار کون ہے، نسب میں قریب تر کون ہے، تو ابو سفیان آگے آ گئے۔ ابو سفیان سے یہ پورا مکالمہ جو ہوا، جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا،
جب یہ بات پوری ہو گئی اور وہ چیز انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ دراصل صحیح نبی ہے اور تم نے جو باتیں کہی وہ حق ہیں، تو میرے قدم کی جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہوگی، بہت جلد یہاں بھی فتح ہو جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب دراصل وہ کتاب یعنی وہ لیٹر لانے کے لیے اس نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور اس کو لے جانے والے جو صحابی تھے ان کا نام تھا دحیۃ الکلبی۔ دحیۃ الکلبی، یہ دحیہ کلبی جو تھے نا بڑے خوبصورت ترین صحابی تھے اور قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ جو حاکم تھا اس کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے اس خط کو لے کر ہرقل کے پاس بھیجا کہ وہاں پہنچاؤ، تو پھر وہی صحابی ہرقل کے پاس پہنچے۔ اسی واسطے بعض روایتوں میں ہے کہ جب جبرائیل انسانی شکل اختیار کرتے تو کبھی کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے، کیونکہ وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ تو اسی واسطے بخاری کی اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دحیۃ الکلبی الى عظیم بصرہ، اس کتاب کو یعنی اس لیٹر کو منگوایا گیا جو بصرہ کے حاکم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کے حوالے کر کے بھیجا تھا، وہ منگایا گیا۔ اور فدفعہ عظیم بصرہ الى ہرقل، عظیم بصرہ جو تھا، بصرہ کا جو حاکم تھا، اس نے کیا کیا، ان کو اس لیٹر کے ساتھ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ فقرأہ فإذا فیہ، اب لیٹر کھولا گیا اور پڑھنا شروع ہوئے تو وہ لیٹر میں لکھا کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیٹر کی کاپی آج تک بھی موجود ہے، اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس لیٹر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، بادشاہوں کے نام خطوط کئی اور تھے، یہ ان میں کیا ہرقل کے لیے لکھا گیا خط تھا، کہ جس میں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اثم الیریسیین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه۔ یہ ہے ابو سفیان کا تبصرہ۔ لیٹر کیا آیا تھا؟ لیٹر یہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیٹر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، 7 8 6 سے نہیں کی۔ ذرا یاد رکھو مسلمانوں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کے پاس بھیج رہے ہیں۔ بعض لوگ بولتے بھائی وہ لکھے تو سب کے پاس جاتا نا بھائی، بیعت بھی ہوتی قرآن کی آیت کی، اس کے واسطے ہمیں کیا ہے یہ 7 8 6 لکھتے ہیں۔ بعض لوگ تو غلط عقیدہ ہی ہے نمبرات لکھنے کا، وہ تو بالکل، بعض ذرا کیا ہے ٹویسٹ کرتے ہیں بات کو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو غیر مسلم کے ہاتھ میں جا رہا تھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھے کیوں؟ 7 8 6 لکھنا تھا۔ کل کے دن کیا الحمدللہ رب العالمین کے بھی کیا آ جائیں گے، 1 2 5 آ جائیں گے، الرحمن الرحیم کے بھی کچھ الفاظ آ جائیں گے نمبرات کے،
تو اب اللہ اکبر کیا ہے، آپ رکعت باندھو اور اس کے بعد 7 8 6 5 6 9 2 3 8 بول کے کیا ہے رکوع میں چلے جاؤ، ہوگا کیا؟ نماز ہوگی؟ یاد رکھیے اپنی طرف سے تم نے نمبرات کو الفاظ کے جامع پہنایا تو یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ کے نمبرات کے جامع پہنائے نہیں جا سکتے، یہ پورا علم ہی کیا ہے، قرآن سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھو ہر جگہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ پھر فرمایا من محمد، محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ و رسولہ، خالی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ لکھتے تھے، اور یہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی نعت کہتے کہتے بندگی سے نکال کے الوہیت میں داخل کر دیا۔ یہ ادب اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، اسی واسطے لکھا تو یہ لکھا کہ من محمد عبداللہ و رسولہ، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، عظیم الروم لکھا۔ اسی واسطے اگر کسی کا پوزیشن غیر مسلم بھی ہو لیکن ایک اچھا پوزیشن والا انسان ہے تو اس کو اس کے پوزیشن کے ساتھ خطاب کرنا غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی لکھا اس کے لیے کہ الی عظیم الروم، روم کا کیا ہے بادشاہ، سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ نہیں کہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو بعض لوگ قائل ہیں نا جی ہر کسی کو سلام کرو، غیر مسلم کو بھی سلام کرے جا، یہودی کو بھی کرے جا، نصرانی کو بھی کرے جا۔ یاد رکھو غیر مسلم کو سلام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اسی واسطے اللہ کے رسول نے یہاں السلام علیکم نہیں لکھا بلکہ سلام علی من اتبع الہدی وہی لکھا جو حضرت موسیٰ نے دعوت لے کر جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہی الفاظ کہے جو الفاظ یہ الفاظ تھے جو قرآن میں سورہ طٰہٰ میں نقل ہوئے ہیں، بالکل وہی الفاظ، سلام علی من اتبع الہدی۔ جس کو ہدایت نہیں ہے اس کے بارے میں سلامتی دیں گے کیسے جی؟ سلامتی ہے ہی نہیں تو پھر آئے گی کہاں سے؟ جس کے پاس سلامتی کے لیے ذرائع ہیں تو اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرنا صحیح ہے، جس کے پاس ذرائع ہی نہیں ہے تو وہاں سلامتی کی کیا ہے، وہاں ہدایت ہی کی دعا ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ اما بعد اس کے کہ فإنی ادعوک، میں تمہارے لیے دعوت دے رہا ہوں، بدعایت الاسلام، اسلام کی طرف، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی طرف بلا رہا ہوں۔ اسلم تو قبول کر لو، تسلم سلامت رہو گے۔ کیا الفاظ مختصر اور جامع ہیں، دیکھیے، اسلام کو قبول کر لو سلامتی کی زندگی پا جاؤ، کیونکہ اسلام ہے ہی سراپا سلامتی، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامت رہو، سلامت رہو گے، محفوظ کر لو گے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اسلام کی نظر میں تم معزز بن جاؤ گے، اور یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تمہیں 2 اجر دے گا۔ کیوں؟ تم پہلے عیسائی تھے، عیسائیت پر عمل کر کے صحیح عیسائی زندگی گزارنے پر 1 اجر، اب اسلام پایا تو اسلام لا کر اسلام قبول کر کے ان کی زندگی، اسلام کی زندگی پایا تو اس کا 1 اجر، 2 مرتبہ تمہارے لیے اجر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 اجر ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، دیکھو اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم روگردانی کرو گے، دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارے گناہ کے ساتھ ساتھ تمہارے رعایا کے، تمہارے
رعایا کا جتنا گناہ ہے اسلام نہیں قبول کرنے کا وہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اس واسطے یاد رکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ رکاوٹ اگر بنتے ہیں تو سب کا گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اریسیین رعایا کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ ان کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 63 اس آیت کو کوڈ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ آیت لکھی اس کے بعد، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے میں بالکل یکساں ہے۔ کیا یکساں بات ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، تمہارے اور ہمارے میں یکساں بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، اس بات کا سب سے بڑا بہترین موقع سمجھنے کا اور دلیل ہے یہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ تمہارے نبی آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا، یحییٰ آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا، زکریا آئے تھے یہی کہا، ہارون آئے تھے یہی کہا، داؤد آئے تھے یہی کہا، سلیمان آئے تھے یہی کہا، سب نے یہی کہا علیہم السلام۔ اسی واسطے تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے وہ کلمہ، کون سا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بعض کو بعض پر خدا رب نہیں بنائیں گے۔ فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرو، فقولوا، تو ہم تو کہتے ہیں خاص، اشہدوا بأننا مسلمون، کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی ہم تمہارے لیے صاف اعلان کر دیتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، سیدھی سیدھی بات۔ اب ذرا بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پر مسلمانوں، اگر انہوں نے بت نہیں بنایا اور کسی کو رب نہیں مانا، تو آخر کون سا شرک ان لوگوں سے صدور ہوا جس کو رب کہتا ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے پر تم نے رب بنایا۔ اسی واسطے جب یہ بات اور کھل کے سامنے آئی سورہ انفال میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں کے علماء اور صوفیاء نے، رہبان اور احبار نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت حاتم طائی کے بیٹے زندہ تھے، عدی ابن حاتم، وہ عیسائی تھے، وہ آ کے اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول عجیب بات ہے، ہم نے اپنے علماء اور رہبان کو، یعنی علماء اور صوفیاء کو، ٹھیٹ ترجمہ یہی ہو سکتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم کا، کہ عبادت گزار لوگوں کو ہم نے کیا کیا؟ رب بنایا، جبکہ اللہ ہم کو کہتا ہے رب بنایا ہم نے ان کو کہاں رب بنایا؟ کبھی ان سے ہم نے مانگا؟ کبھی ہم نے کہا کہ علماء اور یہ ہم کو دیتے ہیں؟ ہم نے کہاں رب بنایا؟ پھر اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے کیا ہے، تمہارے علماء کو رب بنایا، تمہارے پیروں کو رب بنایا، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء، تمہارے پیر جو کہتے ہیں اس کو تم حلال نہیں سمجھتے؟ جس کو حلال کہتے ہیں حلال نہیں مان لیتے؟ ہاں وہ تو ہم کرتے ہیں۔ جس کو حرام وہ کہتے ہیں اس کو حرام نہیں مان لیتے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، کہ بلا کسی تورات کی دلیل کے، بلا کسی شریعت کی دلیل کے تم اپنے علماء اور پیروں کو ہی رب بنایا، اس معنی میں کہ وہ جو کہہ دیا وہ حلال، وہ جو کہہ دیا وہ حرام، دین کی دلیل ان کو بنا بیٹھے، حالانکہ دین کی دلیل اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت تھی۔ یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے۔
آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں ذرا اچھی طرح سمجھو کہ ہمارے حال میں بھی آج کے پیر، آج کے بڑے بڑے علماء، جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو بھی کہہ دیں بس بھائی ہمارے پیر صاحب بول ڈالے، ارے بھائی یہ حدیث کے خلاف ہے، بھائی یہ غلط ہے، بھائی نہیں، بھائی پیر صاحب کو سب معلوم، بھائی ہمارے تو پیر صاحب کو رب بنائے تمہارے پیر کو تم نے رب بنایا۔ کتنے لوگ ہیں جو کیا ہیں، کھری ہوئی گمراہی میں جاتے ہیں، کتاب و سنت کے سامنے دلائل رکھے جائیں اور سب کے صاف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پیر صاحب ہمارے بول دیے، بھائی کیا جی زردہ کھا لے کوئی پیر صاحب ہم کو بول کوئی مولوی صاحب کیا بھی نہیں، حلالیج کہتے ہو کیا بھائی، سگریٹ پیتے ہیں نہیں، پیر صاحب سے میں اجازت لے لیا، ہاں ان کے پیر صاحب ہی ان کو حلال ان کو حرام بول، جو چاہے کرتے رہو، بس دلیل یہی ہے۔ تو اسی کو رب نے کہا کہ یہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر رب بناتے ہو تم، یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ شرک تک پہنچتے ہو تم۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے عہد لیا تھا۔ تو اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اپنے خط میں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ قال ابو سفیان کہتے ہیں کہ فلما قال ما قال، جب یہ تمام باتیں ہو گئی جو ہوا ہمارے سامنے، اور وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ خط کو پڑھ لیا گیا، کثر عنده السخط، بہت زیادہ چیخیں بلند ہو گئی۔ جو بطریق تھے جو ان کے کیا ہیں حوالی موالی تھے، جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ تو اللہ کے رسول کی مدح کیے جا رہا ہے، حتیٰ کہ کیا ہے تائید بھی کر دیا ہے، تو جیسے ہی اس خط سے فارغ ہوئے پڑھ کے ایک دم سے آوازیں شروع ہو گئی، فارتفعت الاصوات، بہت زیادہ کیا ہو گیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی آوازیں بلند ہوئی، چیخیں بلند ہوئی، وَأُخْرِجْنَا، ہم کو کیا ہے نکال دیا گیا، کیونکہ بات اپنوں کی تھی نا، اب یہ باہر کے والے کیا دیکھیں گے، اس واسطے ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم کو نکال دیا گیا، کہا کہ تم باہر نکل جاؤ، ہم کو نکال دیا گیا۔ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی باہر نکلا اپنے ساتھی سے کہا، جب ہم باہر نکل گئے، ہی نہ اخرجنا، جب ہم کو نکال دیا گیا، لقد امر امر ابن ابی کشبہ، لقد امر امر ابن ابی کبشہ، کہ کہا کہ یہ ابن کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ ابن کبشہ تنزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت میں لوگ بولا کرتے تھے، ہاں یہ ایک چرواہے کا بیٹے کا معنی ہوتا ہے، یا کبشہ اصل میں کیا تھا، ان کے رضائی باپ جو تھے ان کا ایک لقب تھا، یہ بھی ایک روایت آئی ہے۔ بہرکیف حقارت کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا اگر طنز کے طور پر استعمال کرتے تھے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے ہی نکلے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لقد امر امر ابن ابی کبشہ، کہ ان کا معاملہ تو ابن کبشہ کا معاملہ بہت آگے بڑھا، انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، یہ تو کیا ہے بنی الاصفر کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اب ڈرنے لگا ہے، روم کا بادشاہ ڈرنے لگا ہے۔ کہا کہ اس زمانے میں کیا تھا، بہت بڑا جو یوں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا بادشاہ ڈرنے لگے، تو وہی حال تھا اس وقت، روم کی حالت امریکہ سے بھی بڑی تھی دنیا کی نظر میں، تو وہ ڈر رہا ہے، تو انہوں نے بنی الاصفر کا لفظ استعمال کیا، یعنی زرد بیٹوں والے، زرد نسل والے، یہ ایک طرح کا کیا ہے رومیوں کے لیے ایک لقب تھا جو استعمال ہوا ہے یہاں پر، کہ یہ انہو یخاف ملک بنی الاصفر، بنی الاصفر کے لحاظ سے ان کا بادشاہ یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ مجھے اسی وقت یقین کامل، ایک طرح کا کیا ہے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ضرور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ میں اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ ہوا اور اسلام قبول کر لیا، 1.5-2 سال کا فرق ہے، اس کے بعد فتح مکہ میں خود ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ روایت اور طویل جا رہی ہے، اس میں ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، انشاءاللہ وہ میں
اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا، وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے اور اس کو سپورٹ کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو پھیلائیے۔ درس بخاری کا اس انداز کے ساتھ آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کار خیر میں جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے آپ اس کو حتی الامکان لوگوں تک پہنچائیے، اور ہمارے لحاظ سے جو کہ فائنینشیلی سپورٹ بھی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اس کام میں بغیر رکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچاتے رہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔